اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اما بعد اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نالین کے تصدق سے تفہیم قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں شامل ہیں۔ پروردگار عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تصدق سے آپ سب کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جو کل رکوع شروع کیا تھا اس کا دوسرا حصہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ اس سبق میں حصۃ التجوید میں ہم 7 مخارج تک پڑھ چکے تھے۔ 5واں مخرج قوف کا ہے، 6واں مخرج کاف کا ہے اور 7واں مخرج حروف شجریہ کا ہے۔ حروف شجریہ 3 حرف جیم، شین اور یا، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی مثال ایک دوسرے میں رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں جسم کی طرح ہیں۔ جب کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے تمام جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم حصۃ التلاوت میں پہلی 2 آیات کی تلاوت مکمل کر چکے تھے۔ آج اس سے آگے کام شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم۔ ذریتم، تا کے اوپر تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد با حرف اقلاب، اس نون تنوین میں پیدا ہونے والے نون کو اس چھوٹی میم کے ساتھ بدل دیں گے۔ بعد میں صفت استعلاء، اس لیے اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے۔ نون ساکن کے بعد با حرف اقلاب، اس نون کو اس چھوٹی میم کے ساتھ بدل دیں گے۔ بعد صفت استعلاء کی وجہ سے اس کو مفخم ادا کیا جائے گا۔ واللہ اس میں جلالت کا ماقبل مفتوح ہے، اس کو مفخم موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ سمیع، یا ساکن ماقبل مقصور یا مدہ، عین کے اوپر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد پھر عین حرف اظہار ہے، یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اگلی آیات پر آپ خود قوانین اپلائی کریں گے تاکہ آج ہم اس رکوع کی تلاوت کو مکمل کر سکیں۔ جی، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبقار. آئیے چلتے ہیں اس کے لفظی اور با محاورہ ترجمہ کی طرف. یہاں سے آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ہم با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اور گرامر کے کچھ اصول. جی اب یہ ایک آیت کریمہ ہم نے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا ترجمہ کے ساتھ. یہ آیت نمبر 32 سے آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. قل محبوب فرما دیجئے اطیعوا اللہ. قل فعل امر ہے, حکم دیا جا رہا ہے, حکمیہ جملہ ہے. اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے اطیعوا اللہ,
अताअ युतियु, इताअ का मतलब होता है इताअत करो, इताअत करो तुम अल्लाह की, वर रसूल और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फ़इन तवल्लौ, पस अगर तुम फिर गए, यानी ये इताअत रसूल से तुमने रूगर्दानी कर दी, तो फ़इन्नल्लाह, पस इन्ना बेशक अल्लाह रब्बुल जलाल, ला युहिब्बुल काफिरीन, फिर अल्लाह इनकार करने वालों को, अल्लाह काफिरों को महबूब नहीं रखता। ए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दें कि अगर कि तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का फरीज़ा अंजाम दो, और इस इताअत के फरीज़े में तुम्हारी शमूलियत बहुत जरूरी है, और अगर तुम इस इताअत के फरीज़ा से रूगर्दानी करोगे तो फिर अल्लाह के यहाँ काफिर लिख दिए जाओगे, और काफिर लायक मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के हुजूर इनकारी शख्स मोहब्बत किए जाने के लायक नहीं है। लिहाजा फिर तुम बारगाहे खुदाबंदी में लायक मोहब्बत नहीं रहोगे। अब यहां एक बड़ी दिलचस्प बात दी जा रही है। कहा यह जाता है कि हमारे लिए कुरान मजीद काफी है। जब ये अल्लाह की तरफ से हिदायत का सरचश्मा है तो फिर हम हदीस रसूल को क्या करें? तो कुरान मजीद का ये मुकाम देखिए, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। तो रसूल की इताअत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुकद्दसा को सच समझना और सच्चा जानकर जब तक उनको नहीं पढ़ेंगे तब तक तुम्हें रसूल की सीरत कहां से मुयस्सर आएगी, और जब तक रसूल की सीरत मुयस्सर नहीं आएगी तो फिर तुम अमल कहां से करोगे। और दूसरी बात, अल्लाह की इताअत का हुक्म दिया है। इताअत का मतलब होता है मानना, तस्लीम करना, पैरवी करना, इत्तिबा करना, पीछे चलना। तो भाई अल्लाह को तो आंखों से देखा किसी ने नहीं है, अल्लाह तो आपकी आंखों के सामने आया नहीं है, उसने तो अफआल अंजाम देकर दिखाए नहीं है, तो फिर तुम उसकी इताअत कैसे करोगे? यहां तो हुक्म है कि अल्लाह की इताअत करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जात का मजहर अतम बनाकर भेजा है, अपनी तजल्लियात के इजहार का मजहर अतम बनाकर भेजा, अपनी सिफात के इजहार का मजहर अतम बनाकर भेजा, अपनी तवज्जुहात का मजहर अतम बनाकर भेजा। तो जो बारगाहे रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झुकेगा, हकीकत में जो रसूल की इताअत करेगा वही अल्लाह की इताअत बन जाएगी। और जो इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूगर्दानी करेगा, फिर उस इनकार की वजह से वो अल्लाह के कुर्ब के लायक नहीं रहेगा, वो अल्लाह की बारगाह के काबिल नहीं रहेगा। एक और बात देखिए, कुल माहूब फरमा दीजिए, अतीउल्लाह व रसूल, इताअत करो तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नाम के साथ जोड़कर जिक्र किया है, जो इस बात की बयन दलील है कि जो रसूल से जुड़ेगा वही हकीकत में अल्लाह रब्बुल जलाल से जुड़ेगा। रब्त रिसालत के बगैर कुर्बत इलाही का ख्वाब मुमकिन नहीं है, और रब्त रिसालत के बगैर रब्ते बिल्लाह का ख्वाब देखना ये सबसे बड़ी गुमराही है। आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, इन्ना बेशक अल्लाह रब्बुल जलाल
استفا، استفا یستفی کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سبھی انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول اعظام سے نگاہ خداوندی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرما دیا، چن لیا ہے۔ نگاہ قدرت کا حسین انتخاب ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا آدم، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم، و نوحً، اور حضرت نوح علیہ السلام، و آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پاک، و آل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، سب جہانوں پر بزرگی میں منتخب فرما لیا ہے۔ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سب جہانوں والوں پر بزرگی میں منتخب فرما لیا ہے، قدر و منزلت میں منتخب فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی نگاہ قدرت کا انتخاب بن جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ ذریتن، اولاد، بعدھا، ان کی، من بعد، بعض سے، یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، یہ سبھی آدم علیہ السلام سے لے کر آل عمران تک نسل ایک ہی ہے، اور ان میں سے بعض کے اولاد بھی ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب ذوالجلال سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا حسین واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ قالت، کہا، امرأتو، عورت، عمران کی، اور یاد کریں جب عمران کی عورت، عمران کی بیوی نے کہا ربی انی، اے میرے پروردگار عالم، انی، بے شک میں، نظر تو میں نے منت مانی، لقد، تیرے لیے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن، یہ آزاد کر دوں گی، نذرانہ دے دوں گی، فتقبل، بس اس کو قبول کر لے، میری نظر کو قبول کر لے، یا وہ جو میرے پیٹ میں ہے، اور جب یہ دنیا میں آئے تو میں اسے تیری ذات کے لیے وقف کر دوں، تو اس کو قبول فرما، منی، میری طرف سے، انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو بہت سننے والا، بہت جاننے والا۔ جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو کثرت سے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ پڑھتے ہیں، اور جب 100ویں بار آئے، یعنی تسبیح کا آخری دانہ آئے، تو پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پورے الفاظ دہرا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک تسبیح یہ پڑھتے ہیں، انک انت السمیع العلیم۔ تو اللہ رب ذوالجلال ان کلمات کی برکت سے زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ کچھ دنوں تک پھر اللہ کے حضور وہ دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے پروردگار عالم، جو میرے پیٹ میں ہے اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما، بے شک تو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے حضور منت ماننا یہ جائز ہے۔ اگر منت ماننا جائز نہ ہوتا تو یہ اتنا بڑا واقعہ نہ ہوتا۔ یہ آگے پورا تذکرہ اسی رکوع میں اسی منت کے حوالے سے ہے۔ پھر اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ تو سابقہ امتوں کی بات تھی، یہ تو سابقہ امتوں کی بات تھی، اور جناب
عیسیٰ علیہ السلام کی اما جان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیگر تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے، لہذا سابقہ شریعتوں کے احکام پر اب عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ اور ہم جیسے پھر سیدھے سادے سوال کے میں پھنس جاتے ہیں کہ جی سابقہ شریعت کی بات قرآن کر رہا ہے تو وہاں منت ماننا جائز تھا اور آج منت ماننا جائز نہیں ہے، یہ بندہ سامنے والا سچ کہہ رہا ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ دیکھیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم گو سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے، مگر کچھ احکام بدستور قائم ہیں۔ اب سنتے آئیے کون کون سے ہیں۔ اللہ کی ذات کو ایک ماننا یہ ہر پیغمبر میں ایک جیسا رہا ہے، رسالت پر ایمان لانا یہ ہر پیغمبر میں ایک جیسا رہا ہے، اللہ کو عبادت کے لائق تسلیم کرنا اور اس کی عبادت انجام دینا یہ ہر پیغمبر میں اسی طرح رہا ہے۔ اور اب دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اما جان حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے دور میں صفا اور مروہ کی پہاڑی پر دوڑی تھی، آج بھی شریعت محمدی میں صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان صحیح کرنا اسی طرح جائز ہے، جس طرح صفا اور مروہ کی پہاڑی میں دوڑ لگانا جائز ہے اسی طرح یہ منت ماننا بھی آج شریعت محمدی میں جائز ہے۔ خود حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، معصومہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، جن کی دہلیز پر قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوتا ہے، وہ کنبہ قبیلہ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بیمار پڑنے پر 3 دن کی منت مانتے ہیں۔ قرآن اس بات پر عادل شاہد اور گواہ ہے، اس مقام پر جا کر اس کا ڈیٹیل سے تذکرہ کریں گے، ڈیٹیل سے تذکرہ ہوگا اس کا۔ معصومہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا روزوں کی نیت منت مانتی ہیں، سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ روزوں کی منت مانتے ہیں، ان کے گھر میں رہنے والی ان کی کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روزہ رکھنے کی منت مانتی ہیں، اور اللہ انہی کی منت کے توسل سے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو صحت یاب فرما دیتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ فلما پس جس وقت وضعتھا وہ ڈیلیوری کمپلیٹ ہو گئی، وضعتھا جن دیا اس کو، یہ ہا ضمیر مؤنث کی طرف سے ہے، یہاں جو عمران کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے جب پیدا ہوگا تو اللہ کے لیے وقف کر دوں، اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، مگر یہاں پیدا ہوئی بیٹی، ہاں ضمیر کا مرجع چونکہ مؤنث کی طرف ہے، قالت تو پھر عرض کرنے لگی، ربی انی ربی اے میرے پروردگار، انی بے شک وضعتھا میں نے تو وضعتھا انثی میں نے تو مؤنث پیدا کر دی، اب تو لڑکی پیدا ہو گئی، واللہ اور اللہ عالم سب کچھ جانتا ہے، بما وضعت جو میں نے جنا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے جو جنا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ جو میں نے لڑکا مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا، وَإِنِّي اور بے شک میں سَمَّيْتُهَا اس کا نام رکھ رہی ہوں مریم، مریم لفظ مریم کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، وَإِنِّي اور بے شک میں أُعِيذُهَا میں پناہ مانگتی ہوں، بکا تیری جناب سے، وَذُرِّيَّتَهَا اور اولاد، من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے۔ پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی، مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا، اب اللہ سے تو کچھ چھپا نہیں۔ وہ بولی
اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے یعنی وہ عطائے عزدی پر، پروردگار عالم کی عطا پر لڑکے کی بجائے لڑکی کی پیدائش پر خوش ہو گئی، اللہ کے حضور عرض کر دی پروردگار عالم یقیناً تیرا انتخاب میرے انتخاب سے کہیں بہتر ہے، اور میں نے اس کا نام مریم عبادت گزار رکھ دیا۔ اور یہ نام بھی اس لیے رکھا کیونکہ وہ انتخاب خداوندی تھا، اور بے شک اس کی اولاد کو اور اس کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی۔ اب یہ جو منتوں سے مانی گئی لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام تھا مریم سلام اللہ تعالی علیہا، یہ فتقبلہا، پس اس مریم کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ربہا، تو اس کا رب ہے، بقبول حسنہ، ایسی قبولیت عطا فرما جو انتہائی خوبصورت۔ سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، وَأَنبَتَهَا، اور اس کو پروان چڑھایا، نباتاً حسنا، خوب بہترین پروان چڑھانا، وَقَفَّلَهَا، اور اس کی کفالت کرتے رہے زکریا، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر سیدنا زکریا علیہ السلام، کس کی؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی۔ کلما، پھر زکریا علیہ السلام، مریم چونکہ چھوٹی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کرتے رہے، پالتے رہے، تربیت کرتے رہے، کفالت کرتے رہے، تو پیغمبر کی صحبت میں یہ پروان چڑھی جانے والی لڑکی جس کو اللہ کے حضور منتوں سے مانگا گیا تھا، اب یہ آج بڑی ہوتی ہے، کل بڑی ہوتی ہے، جب یہ شرعی حدود میں داخل ہونے لگی تو سیدنا زکریا علیہ السلام ایک محراب میں، ایک بند کمرے میں ان کو بند کر کے باہر سے مکفل کر دیتے، تالا لگا دیتے تھے اور کام کاج پر چلے جاتے تھے، تاکہ جس پر اب شریعت کے احکام لاگو ہو چکے ہیں اس کو کوئی شخص گزند نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمیشہ جو خزانہ ہوتا ہے اسی کو ہی پردوں میں چھپایا جاتا ہے، جو قیمتی چیز ہو اسے پردے میں چھپایا جاتا۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کو اس کمروں میں مکفل کر کے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام باہر کام کاج کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ کلما، پھر جب کبھی واپس آتے، داخل ہوتے علیہا، حضرت مریم کے پاس، زکریا المحراب، اس محراب میں، اس حجرے میں جہاں وہ قیام پذیر تھے، تو وجدہ عندہا رزقا، وجدہ، پھر ایک دن آئے تو پایا، عندہا، حضرت مریم کے پاس، رزق کو آ کے دیکھا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، ان کے پاس رزق پڑا ہے، باہر سے کمرہ بند ہے، چار دیواری اس کی کمپلیٹ ہے، کہیں سے کوئی داخلے کے امکان نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، حیرت کی انتہا نہ رہی، فرمانے لگے، قالا، فرمایا، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ سبھی کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا فرمانے لگی، قالت هو من عند اللہ، عرض کرتی ہیں کہ ہوا، یہ سبھی، من عند اللہ، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہیں، میں ان اللہ، بے شک اللہ رب ذوالجلال، یرزقو، وہ رزق عطا فرماتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کی عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ دیکھیے، منت سے مانی ہوئی لڑکی کتنی نیک اور خداوند قدوس کی نظروں کا انتخاب بن رہی۔ دوسری بات، سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آنے والی نیک بخت اور
کتنی اعلیٰ کردار کی اور اعلیٰ سیرت کی ثابت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت سہل تورا سہل کنت، نیک کی صحبت تمہیں نیک بنا دیتی ہے، صحبت تال تورا تال کنت، اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ زکریا اللہ کے پیغمبر ہیں، ان شان پیغمبر کی کفالت میں آنے والی خاتون اللہ کے حضور اس قدر پاکیزہ سیرت ثابت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھی بند کمرے میں ہے جہاں کسی چیز کے آنے کا امکان نہیں، مگر پروردگار عالم جو رحم مادر میں رزق عطا کر سکتا ہے، جو پتھر میں کیڑے کو روزی عطا کر سکتا ہے، وہ بند محراب میں حضرت مریم کو بھی رزق عطا کر سکتا ہے۔ سو حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کو رزق عطا کیا گیا۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ میری کرامت ہے، یہ اللہ کے حضور میری قربت کا ایک سما دیکھو، یہ میری کرامت دیکھو کہ آج میں آپ کی صحبت میں بیٹھی اللہ کی تسبیح و تحمید میں مصروف اور اللہ مجھے رزق دے رہا ہے۔ نہیں، فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، وہ بغیر حساب کتاب کے، وہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی تمہیں سوچا بھی نہیں۔ اب چونکہ یہ بھی پیغمبر خدا تھے، اللہ کی عطاؤں سے معرفت تھی، رموز اوقاف جانتے تھے، وہ عشق کی تمام رموز و اسرار سے واقفیت تھی۔ جب یہ دیکھا کہ جس مقام پر خدا کی قدرت اس قدر نازل ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کے نزول کا یہ مقام ہے، یہ محراب جہاں یہ خاتون بیٹھی ہے، تو وقت کا پیغمبر اس ولیہ کاملہ جہاں اللہ کی رحمت بے موسم پھلوں کی شکل میں نازل ہو رہی ہے، اسی مقام پر کھڑے ہو کر ہونا لے کا، اسی جگہ پر دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم اس لیے مزارات مقدسات پہ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ جس مزار اقدس میں موجود ہے، اللہ کی عنایات کا، مالک کی انوار و تجلیات کا مظہر عدم ہوتا ہے وہ مقام۔ سو اس مقام پر کھڑے ہو کر ہم اس صاحب مزار سے نہیں مانگتے، کچہری اس کی ہوتی ہے، مانگتے اللہ رب ذوالجلال سے ہیں۔ اس لیے مانگتے ہیں کہ نگاہ قدرت کا حسین انتخاب وہ ولی کامل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول اس ولی کامل کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اور ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر مانگنا یہ اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے، یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ قال رب حب لی، حضرت زکریہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب حب لی، اے پروردگار ہبہ فرما میرے لیے، تو مجھے عطا فرما، من لدن کا، اپنی جناب سے، ذریتاً طیبہ، پاکیزہ اولاد سے نوازتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو گمراہ کیا جاتا ہے عوام کو سٹیج پر بیٹھ کر، جی اولاد تو صرف اللہ دیتا ہے، پھر ولی سے کیوں بیٹا مانگا جاتا ہے، ولی سے کیوں کاروبار مانگا جاتا ہے؟ تو بھائی ہم ولی سے مانگنے نہیں جاتے، ولی کی قربت میں بیٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، اور ولی کی قربت میں بیٹھ کر نیک اولاد کا سوال کرنا حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پیغمبر کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ رب ذوالجلال زکریا علیہ السلام کو منع نہیں کر رہے، بلکہ اس دعا کا ثمر کیا ہے آگے دیکھتے ہیں۔ انکا، بے شک تو، سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ، میں اس مریم کے محراب میں کھڑے ہوئے تیری بارگاہ سے پاکیزہ اولاد کی دعا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اور پاکیزہ اولاد کی دعا کرنا یا اولاد کے لیے نیکی کی دعا کرنا، یہ پیغمبران خدا کی سنت ہے۔
اور ماں باپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. سو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی اولاد کو کبھی نہ بھولیے, اور جس اولاد جو آپ کے جسم سے پیدا ہوئی اس کے لیے جب دعا مانگ رہے ہیں تو کبھی اپنے ان بزرگوں کو مت بھولیے جن کے توسل سے آپ کا وجود ممکن ہوا. جو اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے کبھی اس کے رزق میں تنگی نہیں آتی. جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے اس کی یہ دعا والدین کے حق میں احسان بنتی چلی جاتی ہے. فنادت الملائکہ, اب دیکھیے اس دعا کا اثر کیا ہو رہا ہے. فنا, ادھر ابھی اسی محراب میں کھڑے ہیں. یہ آگے قرآن مجید کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے, یہ ہم کوئی اپنی طرف سے واقع میں مثالہ نہیں لگا رہے, یہ حقیقت یہی ہے. فنادت, نادا یونادی کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا. پس آواز دی ہو اس کو, کس کو؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو. الملائکہ, فرشتوں نے. اور وہ واہوا, اور وہ قائم یصلی, وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. فی المحراب, اسی محراب میں جہاں اللہ رب ذوالجلال حضرت مریم کے لیے بے موسم پھل اتار رہا ہے, جہاں حضرت مریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے حضرت زکریا نے اللہ کے حضور پاکیزہ دعا مانگی تھی پاکیزہ اولاد کے لیے, اسی محراب میں وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کی مزارات مقدسات پر, مساجد کی تعمیر اور ان کے مزارات کے ملحقہ جگہوں پر کھڑے ہوئے اللہ کے حضور عبادت کا سجدہ, یہ بت پرستی نہیں, یہ پیغمبروں کی سنت ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے, اس مقام کو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعارف کروایا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کے یہاں قدمین شریفین لگے ہیں. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی, فرمایا کہ جیسے فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اس مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قدمین شریفین کے لگی ہوئی اس مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اللہ کریم کی جانب سے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا. سو حضرت زکریا علیہ السلام بھی اس محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے آ گئے دوران نماز, ان کو کہہ رہے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یبشرک, آپ کو خوشخبری دیتا ہے, بے یحییٰ, سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی, مصدقاً بکلمۃ من اللہ, مصدقاً, جو حضرت سیدنا یحییٰ سلام اللہ تعالی علیہ السلام ہیں وہ تصدیق کرنے والے ہیں بکلمۃ من اللہ, اللہ کے کلمہ کی. اور کلمۃ اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ حضرت یحییٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں. وَسَيِّدًا وَحَصُورًا, وہ سیدن, وہ سردار,